اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 18۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ مؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان۔ ان میں سے سب سے تفصیلی صورت جو ہے وہ سورۃ النور ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جو معاشرے کا، گھروں کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس لیے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم لازمی دو، یعنی تفصیل سے سورۃ النور پڑھاؤ۔ اس پارے کا آغاز جو ہے وہ ان لفظوں سے ہوتا ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر سوال آتا ہے کہ کیسی آزمائش؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غنی فقیر کے لیے، تندرست بیمار کے لیے، کوئی اپنے سے بدتر کو دیکھ کر صبر کرتا ہے، جیسے بھی کوئی حالت ہو اللہ ذوالجلال کا شکر کرتا ہے۔ جو اپنی حالت پہ صابر نہیں وہ کبھی شاکر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا دیکھنے والا ہے؟ اپنے کیے ہوئے ہر فیصلے کو دیکھنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے دل کے جذبات، دل کی کیفیت اور اخلاص کو بھی دیکھنے والا ہے۔ پارے کے آغاز میں نماز اور نماز میں خشوع خضوع کا تذکرہ، پارے کے آخر میں دین کی راہ میں آزمائے جانے کا تذکرہ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے: حالات جیسے بھی ہوں، وقت جیسا بھی ہو، مشکلات کے مراحل جیسے بھی ہوں، ہمیشہ ادا کیجئے، نماز ادا کیجئے۔ اسی میں ایمان کی خوبصورتی ہے۔ حقیقی کامیابی بھی اسی کا مقدر ہوگی جس سے فکر رہے، اپنے ایمان کی فکر رہے، اپنے اعمال کی فکر رہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی فکر رہے، دنیا کی بجائے آخرت کی فکر رہے، آخرت میں جنت کو پانے کی فکر رہے، اور اسے قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنے کی فکر رہے۔ آئیں اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ المؤمنون، اس کے آغاز میں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ آغاز میں اوصاف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کو ان کی خوبیوں کی روشنی میں اسلام کو سمجھنا ہرگز مشکل نہیں۔ دوسری طرف مومنوں کو وصیت کی گئی ہے، یہی طریقہ ہے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان فرمائے: قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے مومن۔ کامیاب ہونے والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ حقیقی کامیابی اسی شخص کی ہے جس کو اللہ رب العزت کامیاب قرار دے دیں۔ کامیابی، حقیقی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کے لیے شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اسی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کی کامیابی کی پہلی شرط ایمان کو قرار دے دیا اور دوسری صفت بیان فرمائی: الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں وہ فلاح پا گئے۔ خشوع نماز کی روح ہے۔ خشوع کی بنیاد پر ہی نماز قبول ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نماز کی درجہ بندی بھی خشوع کے حساب سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ممکن اس کو اس کی نماز سے 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں حصہ یا 7واں حصہ ملے، حتیٰ کہ آپ نے آخری عدد تک پہنچ گئے۔
اسی طرح مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو باتوں سے، لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کے سوا کسی اور کی طرف جاتا ہے، کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، زنا کے اڈوں پر جاتا ہے، گناہ کے ارادے سے اور گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اسی طرح زنا کاری کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بلکہ اکبر الکبائر میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ زنا میں معروف لوگوں سے ایک مسلمان کو نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح امانت داری اور عہد وعدے کی پاسداری، یہ بھی مومنوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راؤون، کہ وہ لوگ عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اسی طرح نمازوں کی حفاظت کرنے والے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پابندی کرنا، طہارت کا خیال رکھنا اور نماز پوری شرائط اور آداب سے ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، پس ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہوئے انسان کو یہ گمان ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، دنیا کی کوئی خیالات، دنیا کی کوئی حاجت اس کے سامنے نہ ہو، بس وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اس عاجزی کے ساتھ وہ کھڑا ہو اور خشوع خضوع سے جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ تمام اوصاف ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جو پیچھے 8 اوصاف بیان فرمائے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس دنیا پرست، مال و دولت اور عیش و عشرت کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں جو لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ذریعے ہم انہیں بلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو بلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا۔ رحم مادر میں بچہ جن حالتوں اور کیفیتوں سے گزر کر ایک بچہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل سے بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک
محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس کو جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت بنایا، پھر ہم نے اسے ایک صورت میں پیدا کیا۔ سو بہت برکت والا ہے اللہ جو بنانے والا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو اور بے شک قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی مدت 40 دن کے لیے علقہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت کے بعد مضغہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیتا ہے: اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہماری ضروریات بھی مہیا کی ہیں۔ انسان کی کوئی ضرورت ایسی نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا انتظام نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقیناً ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں انگورے کے کئی باغ پیدا کیے، اس کے ساتھ ہم نے تمہارے لیے لذیذ پھل پیدا کیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بلا شبہ تمہارے لیے چپاہوں میں یقیناً بہت بڑی عبرت رکھی ہے۔ ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، انہیں تم کھاتے بھی ہو اور انہی پر تم کشتیاں پر سوار ہو کر جاتے بھی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے بیان فرمائے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کی ہے، اسی طرح انسان کی روح کی ضرورت کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے، اور اس کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ جب لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا، جیسا کہ آپ پچھلے پاروں میں سن آئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو تباہ و برباد کیا، اسی طرح فرعون کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ فرما دیا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ بے شک یہ تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو۔ پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر گروہ کے لوگ اسی پر بہت خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، تو انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دے۔ یعنی نوح علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، ان کی دعوت بھی ایک تھی۔ انبیاء کے ماننے والے جو ادیان مختلف بنا لیے ہیں وہ لوگوں کی کارستانی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کو ماننے والے ایک جماعت ہیں اور تمام انبیاء کا انکار کرنے والے دوسری جماعت ہیں۔ انبیاء کو ماننے والے رب کی رحمت اور نعمت کے حقدار ہیں، اور کسی نبی کو انکار کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں اور انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ بے شک یہ تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو۔ مشرکین کے نہ ماننے کا سبب، ان کے انکار کرنے جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئیں جو پچھلے انبیاء کرام نہیں لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور اگر حق ان کے خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین جو کوئی ان میں ہے بگڑ جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لے کر آئے ہیں تو وہ ہماری نصیحت سے موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داعی اسلام کے لیے، ایک داعی کے لیے کچھ ہدایات بنائی ہیں۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ داعی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اللہ تعالیٰ نے ایک داعی کے لیے یہ فرض اقرار دیا کہ وہ دین لوگوں تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، لوگ جیسا بھی سلوک کریں،
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اس طریقے سے برائی کو ہٹا دو جو سب سے اچھا ہو، ہم سب جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ احسن طریقے کے ساتھ برائی کو ختم کرنا ہے اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے میدان محشر کا منظر بیان کیا ہے۔ مشرکین عرب جو میں آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے میدان محشر کا ایک نقشہ کھینچ کر انہیں دکھایا۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، پھر وہ شخص جس کے نیکیوں کا پلڑا باری ہوا تو وہی لوگ کامیاب ہو گئے، اور وہ شخص جس کا برائیوں کا پلڑا باری ہوا تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آپ پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے چہرے آگ سے جھلسا دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب آتے ہیں سورۃ نور، دوسری سورت جو ہے، یہ سورت مدنی سورت ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ میں جمع ہو کر ایک حکومت قائم کر لی تو ضرورت تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرہ قائم کیا جائے۔ یہ سورت 6 ہجری غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ اس غزوہ سے واپسی پر ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بنی مصطلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ بھی تھی۔ واپسی پر قافلے نے ایک جگہ رات کو قیام کیا۔ صبح اٹھے تو سب لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے۔ سیدہ حاجت پوری کرنے کے لیے کافی دور چلے گئیں۔ واپس ہوئی تو اچانک دیکھا کہ گلے میں پہنا ہوا ہار نہیں ہے، کہیں گر گیا ہے۔ ہار کی تلاش میں واپس چل پڑی۔ قضائے حاجت والی جگہ سے ہار تو مل گیا، مگر جب واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں اتنی دبلی پتلی تھی کہ میرا کجاوا اونٹ پر رکھنے والے افراد کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ میں اس کے اندر موجود ہوں یا نہیں۔ قافلہ تک پہنچنے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا، تو میں اس امید پر اپنے خیمے والی جگہ پر بیٹھ گئی کہ جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری غیر موجودگی کی خبر ہوگی، آپ فوراً مجھے لے جانے کا انتظار فرمائیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جہاں بھی قافلہ قیام کرے وہ قافلے کی روانگی کے بعد گھوم پھر کر دیکھا کرتا تھا، کہیں کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہوئی تھی تو وہ اٹھا کر مالک تک پہنچا دیتا۔ جب وہ صحابی پھرتا پھراتا میرے قریب پہنچا تو میں سو چکی تھی اور نیند کی وجہ سے میرے چہرے سے پردہ ہٹ چکا تھا۔ اس نے مجھے پردے کے احکام آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ نبی کی بیوی ادھر رہ گئی ہیں۔ اس نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھا دیا۔ میں چپ چاپ اس پر سوار ہو گئی اور مہار پکڑ کر وہ آگے چل پڑا۔ جب قافلے کے ساتھ ملے تو کچھ منافقین نے مجھے دیکھ لیا تو انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ اس صورت میں اس واقعہ کو بنیاد بنا کر اسلام کے قوانین کا، عائدی قوانین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ غیر شادی شدہ زانی کی سزا، یہ واقعہ مختصر بیان کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کس طرح کے الزامات منافقین نے لگائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات نازل کر کے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ اور شادی شدہ زانی کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو زنا کرنے والی عورت اور جو زنا کرنے والا مرد، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، یعنی کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ حدود قائم کرتے ہوئے ان چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ حدود کے نفاذ میں اگر نرمی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو، یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں اور اس کا برائی کا ارتکاب کر لیں۔ صحیح حدیث میں کے مطابق جو شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا مرتکب ہو، اسے ایک جگہ پر باندھ کر زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، ختم کیا جائے، کیونکہ اس نے نفسیاتی
خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ حرکت نہیں کی، اس کے پاس اپنی نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے بیوی تھی، اس کے باوجود اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو یہ سراسر فساد فی الارض ہے اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی سزا ہر معاشرے میں یہی رہی ہے کہ اس کو رجم کیا جائے۔ اسی طرح مشہور زانی سے نکاح حرام ہے۔ زانی گندا ہوتا ہے اور معاشرے کو گندا کرنے کا سبب ہے، لہٰذا اسے نکاح میں لائیں گے تو اپنے گھر اور نسل کو خراب کر لیں گے، اس لیے ایک مسلمان کو اس سے نکاح حرام قرار دیا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرے گی مگر کوئی زانی یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں زنا اور شرک کو برابر قرار دیا گیا ہے، لہذا زانی اور مشرک سے شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کام ایمان والوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا۔ اب یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس میں دوبارہ دہرایا جائے گا۔ زنا کرنا اور اس کی سزا بہت بڑے اقدام ہے، اس میں عزت اور جان تک چلی جاتی ہے، اس لیے زنا ثابت کرنے کے لیے اسلام نے بہت زیادہ احتیاط کی ہے، اور اس احتیاط کے بغیر اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو تہمت لگانے والے کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے اسلام نے جو طریقہ واضح کیا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی 4 گواہ نہیں لاتا، تو اس کو سزا دی جائے گی اگر وہ جھوٹا ہے۔ اگر وہ 4 گواہ لے آتا ہے تو پھر دوسرا گناہ کرنے والا اس پر حد کو نافذ کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاوند اپنی بیوی پر تہمت نہ لگائے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ خاوند کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ عام شخص کو دوسروں سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو خاوند کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لینے کے بعد وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ زانیہ عورت کے ساتھ بقیہ زندگی اپنی گزارے، اس لیے شریعت نے اس کا بھی اصول بیان فرما دیا۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ اربع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوں مگر وہ خود ہی، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں، یعنی وہ اللہ کی قسم کھائے گا اور 4 شہادتیں 4 گواہ پیش کرے گا، بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ اور 5واں یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ 4 قسمیں کھائے گا اور کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے کر بلا شبہ یقیناً وہ مرد جھوٹوں سے ہے۔ اور 5واں یہ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے، یعنی سارا انداز بیان فرما دیا کہ قسم کس طرح کھائے گا، اور قسمیں کھا کے کہے گا آخری دفعہ کہ مجھ پر اگر میں سچا ہوں، اگر یہ سچی ہے تو اس پر، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، جو بھی دونوں میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کا غضب ہو۔ اب آتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کے تفصیل کے طرف۔ سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی بلکہ مدینہ میں خوب پھیلائی گئی، چند ایک سچے مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے، انہوں نے بات سنی اور آگے بیان کر دی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم۔ بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں وہ تمہیں سے ایک گروہ ہیں، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے
وہ ہمیشہ بات کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ منافق جو ہے ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں۔ اگر وہ سچے ہوتے تو لازماً 4 گواہ پیش کرتے۔ جب انہوں نے اپنی بات پر کوئی گواہی پیش نہ کی تو اے مسلمانوں، تمہیں ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر تو نہ تو کوئی گواہ ہے اور نہ ہی کوئی علم ہے، تم اس معمولی بات سمجھ کر کرتے رہے ہو، جبکہ اللہ کے ہاں کسی پر تہمت لگانا بہت بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ مُّبِينٌ، اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب بہتان لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بہتان تہمت لگانے والوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تہمت لگانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کرنے والوں کی سزا کے بارے میں فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے تو پھر تم دوسروں کو معاف کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کو نازل فرما دیا اور مسلمانوں میں سے جو لوگ اس میں ملوث ہوئے انہیں سزا بھی دی گئی، تو ان میں ایک وہ شخص تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ دار تھا، اور اس کے گھر کا خرچہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی اٹھاتے تھے۔ انسانی نفسیات کے مطابق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس شخص پر بہت غصہ آیا تو آپ نے اس کا خرچہ بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے اور بے حد بخشے، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اس نے غلطی کر لی ہے تو آپ نے جو اس کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے آپ ان کا ذمہ ویسے ہی اٹھائے رکھیں، قرابت داروں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے ایک بہت بڑی چیز بیان کر دی ہے، گھروں میں داخل ہونے کے لیے اصول بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ ان سے معلوم کر لو کہ ان کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ سلام کی 2 قسمیں، ایک سلام اجازت کے لینے کے لیے ہوتا ہے، یہ دوسروں کے گھر کے ساتھ ہے۔ دوسری قسم ہے کہ اپنے گھر دوسروں کے گھر سب میں داخل ہوتے وقت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لے تو شیطان کہتا ہے یہاں پر تمہارا ٹھہرنا اور کھانا کھانے کی جگہ نہیں ہے۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی ہے۔ تو یہاں اسلام نے ہمیں گھروں میں داخل ہونے کے اصول بیان کر دیے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے اور سلام کہہ کے جانا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تو انسان کو واپس آ جانا چاہیے۔ بات ناراضگی والی نہیں ہے، بات اسلامی اصولوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے میں حیاداری پیدا کرنے کے لیے مردوں اور خواتین کو چلتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا کر چلنے کا حکم دیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، مومن مردوں سے کہہ دے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ
پوری طرح جاننے والا جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معاشرے میں اس طرح کے فتنے عام طور پر اس وقت پائے جاتے ہیں جب خواتین زیب و زینت اختیار کر کے ننگے منہ باہر نکلتی ہیں۔ اس لیے اس فتنے کی جڑ کے کاٹنے کے لیے زینت کے اظہار سے منع اور باہر جانے کے آداب بیان فرما دیے۔ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ اپنی اوڑھنیاں اپنی گریبانوں پر ڈالیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ البتہ محرم مردوں، اپنی خواتین، اپنے غلام، ایسے بوڑھے مرد جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے اور ایسے بچے جو عورتوں کے پردے کی باتیں سے واقف نہیں، ان کے سامنے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت جو چھپاتی ہیں ظاہر نہ ہو۔ البتہ بوڑھی خواتین پردے کے کام پر سختی سے عمل نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی سو ان پر کوئی گناہ نہیں، اپنے اضافی کپڑے اتار دیں جب کہ وہ کسی قسم کی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ یعنی پردہ کا حکم جو ہے وہ اصل احکام تو یہ تھے کہ بے حیائی اور فتنہ فساد نہ پڑ جائے۔ تو بوڑھی عورتیں جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں سے پردہ کرنے کے کام، ہمارے ہاں پردہ کرنے والی خواتین بھی بچوں سے پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی جو بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں۔ غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی عمر یا بلوغت کی حد نہیں لگائی بلکہ فرمایا جب تک بچہ بچہ ہے، یعنی اسے عورتوں کے معاملات کا علم نہیں، تب تک اس سے پردہ نہ کیا جائے تو حرج نہیں۔ جب اسے ان چیزوں کا علم ہو جائے تو پھر اس پر پردے کے معاملات وہی احکام لاگو ہوں گے جو بڑوں پر لاگو ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بچے نہیں رہے، ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں اور کیا چیزیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے بچوں سے بھی اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیڈ روم کے احکامات بیان فرما دیے، اپنے گھر میں بھی اور دوسرے کے بیڈ روم یعنی خلوت والے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے آرام کے وقت اور نماز عشاء کے بعد سونے کے وقت تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر سونے کا لباس پہنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے۔ یعنی بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، بچوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 3 بار فجر کی نماز سے پہلے اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تم پر کثرت سے چکر لگانے والے تمہارے بعض پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری لیے آیات کھول کر بیان فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آداب سکھائے ہیں کہ کسی کے کمرے میں جانا ہے، بیڈ روم میں جانا ہے تو اجازت لے کے جائیں، کیونکہ اسلامی معاشرہ حیا کا درس دیتا ہے۔ حیا اور خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے روم میں جائیں تو ان سے اجازت لے کر ہی داخل ہوں۔ اسی طرح نکاح کے احکام بیان فرمائے ہیں، جب تک انسان کی نفسیاتی خواہش پوری ہونے کا انتظام نہ ہو تب تک پردہ کرنے پر جتنی بھی سختی کر لی جائے بے فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ آپ کے معاشرے میں جو لوگ بلا نکاح زندگی گزار رہے ہیں ان کے نکاح کرنے کی کوشش فرمائیں۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور ان اپنے وہ مرد جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح عورتوں سے کرواؤ، اور اپنے غلام اور لونڈیوں جو نیک ہیں ان کے نکاح ان سے کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غنی کر دے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کو زنا کاری
پر نہ لگاؤ۔ لونڈیوں پر حجاب کی وہ پابندی نہیں ہے جو آزاد عورت پر ہے، اور اس کے ارتکاب زنا کی سزا بھی آزاد عورت سے آدھی ہے، یعنی 50 کوڑے ہیں۔ بعض بے حیا لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا اور وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کرواتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ، اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کو مجبور نہ کرو۔ بے شک اللہ جن کو مجبور کیا جائے انہیں بے حد بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن اور مسجد کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں سے اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں سے صبح شام۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تجارت کرتے ہوئے، اپنے کام پہ جاتے ہوئے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نماز کی پابندی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے دل اور ان کی آنکھیں ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بدلے میں اچھا انعامات دیتے ہیں اور اچھا بدلہ دیتے ہیں اپنے فضل سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے اعمال کی تمثیل مثال بیان فرما دی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا والذین کفروا اعمالہم، پیچھے اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ مومنوں کے اوصاف کیا ہیں، کہ وہ مسجدوں کو بات کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے ذکر سے منسلک رہتے ہیں، تجارت پہ جاتے، اپنے کام پہ جاتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اب منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے، والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں، جسے سخت پیاسا آدمی پانی خیال کرتے، سراب کہتے ریت کی طرح، جسے سخت پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ریت کو بعض دفعہ سفر پہ جا رہے ہوں تو دور گرمیوں کے دن ہوں، سڑک پہ دور سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پہ پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہے جسے سخت پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں پاتا اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان اندھیروں کی طرح ہے جو انتہائی گہرے سمندر میں ہوں، جیسے ایک موج ڈانپ رہی ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہے، جس کے اوپر ایک بادل ہیں، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض کے اوپر ہوں، جب اپنے ہاتھ نکالے تو قریب نہیں کہ اسے دیکھے، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں اور پرندوں کو پھیلایا ہے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور تسبیح جان لی۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بارش کو برساتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی سبزیاں، پھل پھول یہ اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہم نے آیات کھول کر نازل کر دی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ہدایت پا جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنون کے لیے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا فضل کرے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو دین کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حکومت سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیے ہیں کہ وہ ہر حال میں میرے سے ڈریں اور میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو کچھ شریک ٹھہراتا ہے وہ لوگ نافرمان ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے آداب اور مخالفت کرنے والوں کی سزا مقرر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی ہر بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کا ادب کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بلاؤ جیسے تمہارے بعض کو بلاتا ہے، جس طرح عام انسان کو بلاتے ہو اس طرح نہ بلاؤ، بلکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے ساتھ احترام سے بات کی جائے اور ایسے ہی آوازیں نہ دی جائیں۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بنائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، بلند آواز سے نہ پکارو، وہ اصول انشاءاللہ وہاں پہ پڑھیں گے۔ سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں اور انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے تمام اصول، خواتین کے حوالے سے، گناہوں کی سزاؤں کے حوالے سے، تہمت لگانے والوں کے حوالے سے، گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے تمام تفصیلی احکامات اس صورت میں بیان فرما دیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو لازمی یہ صورت تفسیر کے ساتھ کم سے کم سورۃ نور جو ہے وہ لازمی پڑھائیں، خاص طور پر خواتین کو۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔